بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک شخص سے گفتگو ہوئی، اس نے حوالہ مانگا، ہم نے صحیح مسلم شریف کا حوالہ دیا تو اس شخص نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ نہیں، بخاری شریف کا حوالہ چاہیے۔ یہ الجھن اس سے پہلے بھی میرے دل و دماغ میں تھی، لیکن کچھ غبار آیا تھا اور توجہ نہیں گئی کہ میں اپنے ان احباب، ان متعلقین کی بارگاہ میں کچھ گزارشات اس عنوان سے کروں کہ جن کی ذمہ داری محراب و منبر ہے۔ آپ دین کے طلبہ ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو صحیح راستہ، صحیح منہج دیں، بجائے اس کے کہ جیسا سوال آئے ہم اسی ندی میں بہنا شروع کر دیں۔ ہمیں اس امت کے بہاؤ کو بھی درست رکھنا ہوتا ہے تاکہ فتنے کا دروازہ اپنے وقت پر بند ہوتا چلا جائے۔ یہ جو فتنہ ہے کہ ہمیں صرف بخاری دکھائیں اور پھر ہم بخاری ہی نکال کے دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں۔ آج آپ نے بخاری دکھا دی، کل کوئی نالائق بخاری کا بھی انکار کر دے گا، کیونکہ اس کے لیے راستہ کھل گیا۔ اس کی نظر میں حدیث مبارکہ کی ویلیو نہیں، وہ کتاب کے تناظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا انکار کرنا چاہتا ہے۔ اپنی مسلکی ضد، فرقہ وارانہ نظریہ پروموٹ کرنے کے لیے اس نے ایک آڑ بنائی ہے۔ میں نے آپ نے اس آڑ کا بھی مختلف مقامات پر رد کرنا ہے، تو جو میں ایک ادنا سا دین کا طالب العلم ہونے کی حیثیت سے سوچتا ہوں وہ آپ کے پیش نظر کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر جگہ سائل کے سوال کے مطابق ہی جواب دیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی سائل کے سوال کی تغلیط بھی کر دینی چاہیے، کبھی اس کے منہ پر اس کے سوال کو واپس بھی پھینکنا چاہیے۔ مناظرے میں منع کو مقدم رکھا گیا ہے، منع ہوتا ہے، پھر نقض ہوتا ہے اور پھر معارضہ آتا ہے۔ مانے جب منع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈائریکٹلی سامنے والے کی بات کا رد کر دیتا ہے، نہیں ماننی مجھے۔ تو سوال کو ڈائریکٹلی سوال میں بھی رد کر دیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اس سے یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم نہیں پیش کریں گے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں گمراہ ہوں گے؟ جب نظریات درست ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ بخاری کے علاوہ بھی کتب حدیث ہیں۔ آپ دیکھیں نا، حدیث کی اصطلاح ہے حافظ الحدیث۔ یہ حافظ وہ ہوتا ہے جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوتی ہیں۔ حجت وہ ہوتا ہے جسے 3,00,000 حدیثیں یاد ہوتی ہیں۔ اور امام بخاری کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث وہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حافظ اور بڑے بڑے حجت جس کے شاگرد ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے انہیں 6,00,000 حدیثیں یاد تھیں۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں، صحیح حدیثیں جو امام بخاری کے نزدیک صحیح ہیں۔ ان میں سے بعض اقوال کے مطابق 7,000، بعض کے مطابق 9,000 سم تھنگ حدیثیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل فرمائی۔ بابا 90-91 ہزار حدیثیں امام بخاری کو یاد تھیں، صحیح حدیثیں، وہ اس بخاری میں نہیں لکھی ہوئی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ امام بخاری اپنے ساتھ لے کے مزار چلے گئے ہوں گے۔ علماء دین چھپایا نہیں کرتے تھے۔ اگر امام بخاری کو کسی نے سنائی ہیں وہ حدیثیں تو کسی اور کو بھی سنائی ہوں گی۔ باقی کتابوں میں بھی صحیح حدیثیں ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بخاری میں حدیثیں لکھیں
9,000 کا قول ملتا ہے، 9,000 سم تھنگ، باقی 90,000 صحیح حدیثوں پر عمل کس نے کرنا ہے؟ یہ قوم، یہ عوام ان معاملات کو کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتی؟ یہ کوئی نادانی والی بات ہوتی ہے؟ یہ کوئی فخر اور تکبر والی بات ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ذیشان کا انکار کر دینا، ایک فرمان کو یہ کہہ کے جھٹلا دینا کہ میں نہیں مانتا اس فرمان کو اگر یہ بخاری میں نہیں تو اس پر علماء حکم لگا دیں گے۔ نادانی ہے یہ، اور پھر صرف اپنی فرقہ وارانہ ضد میں، اپنی مسلکی آڑ میں۔ ہمیں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ آج کہیں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے ایک سبق پڑھا، کہا آپ اختلاف کریں، آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف میں پیش نظر رضائے باری تعالیٰ رکھیں۔ جب اللہ کی رضا پیش نظر رہتی ہے تو پھر اس طرح کی غلطیاں نہیں کی جاتی۔ عجیب قوم کا الٹا منہج آیا، الٹا راستہ اس کو دیا گیا کہ بخاری سے آگے جانا ہی نہیں۔ سیاہ ستہ کو تو صحیح حدیثوں کی کتابیں شمار کیا گیا، اس کے علاوہ مستدرک للحاکم جو ہے، مستدرک کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو بڑے محدثین نے صحیح حدیثیں چھوڑ دی، انہی کے نظریے کے مطابق، انہی کی سوچ کے مطابق، انہی کے پیٹرن اور انہی کی شرائط کے مطابق جو حدیثیں انہوں نے ذکر نہیں کی، وہ حدیثیں ذکر کی جائیں۔ تو ہمیں ایز اے عالم اس منہج پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور عوام کی بارگاہ میں التجا ہے، خدا کے لیے اپنے ایمان کی فکر کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں خوف کیا کریں، ڈرا کریں۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی ہمیں بخاری دکھاؤ۔ نبی پاک کا فرمان آئے، صحیح عالم دین وہ فرمان تمہیں سنا دے تو مان جایا کرو۔ یہ اکڑ، یہ ضدیں کل قیامت میں رسوا کر دیں گی، کل قیامت میں رسوا کر دیں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیات، امام شافعی اور امام مالک جیسی شخصیات جن احادیث پر بحثیں کرتے چلے گئے، آپ ان پڑھ ہو کر، فن حدیث سے نابلد ہو کر، آپ ان حدیثوں کا سرے سے انکار کرتے چلے جاتے۔ یعنی علماء، بڑے بڑے علماء جن حدیثوں پر بنیادیں بنا کے چلے گئے، بنیاد نہ بنے، بنیاد نہ بنے، ان احادیث پر بحثیں کرتے چلے گئے، اس کا مطلب وہ حدیثیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ منہج اپنا سیٹ کرنا از حد ضروری ہے کہ ہمیں بخاری میں دکھائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک عام مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتنے پر اکتفا کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے، صحیح حدیث میں یہ موجود ہے، صحیح کتب احادیث محدثین نے جن کتابوں کو صحیح کہا، جن حدیثوں کا ضعف بیان نہیں کیا، ان میں اگر وہ موجود ہے تو سر تسلیم خم کر لیں۔ آپ اس پہ عمل نہ کریں، لیکن کم از کم حدیثوں کا دھڑلے سے انکار نہ کریں۔ عمل نہ کرنا بھی کوئی اچھا عمل نہیں، لیکن کم از کم اس سے احادیث طیبہ کی بے ادبی تو نہیں ہوتی۔ انکار کر دینا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہیں، نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں، آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔